آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی FIA کا مکمل تجزیہ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کا ذکر آئے دن خبروں میں سننے کو ملتا ہے، لیکن اصل میں اس کا ڈھانچہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی اصل طاقت کیا ہے؟ چلیے سیدھا اس کے اندر چلتے ہیں اور اس کا پورا بلو پرنٹ سمجھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک جلدی سے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم پوائنٹس پر۔ ہم شروعات کریں گے اس کے آغاز اور جائزے سے، پھر تنظیمی ڈھانچہ، خاص ونگز، ان کے آپریشنل چیلنجز اور آخر میں یاد دہانی کے لیے ایک چھوٹا سا نالج کوئز۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، آغاز اور جائزہ۔ آخر اس ادارے کی بنیاد پڑی کیسے؟ کہانی شروع ہوتی ہے 1942 سے۔ دوسری جنگ عظیم کا دور تھا اور کرپشن کی تحقیقات کے لیے ایک اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ بنائی گئی۔ پھر آزادی کے بعد 1948 میں اسے پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ کا نام مل گیا۔ وقت گزرتا گیا، ضرورتیں بڑھتی گئیں۔ پھر 1972 میں آئیں کچھ اہم پولیس اصلاحات اور بالآخر 1974 میں FIA ایکٹ منظور ہوا، جس کے تحت 13 جنوری 1975 کو یہ ادارہ باقاعدہ طور پر ایک وفاقی ایجنسی بن کر سامنے آیا۔ اب یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ سمجھنے والا ہے۔ FIA کوئی عام پولیس فورس بالکل نہیں ہے۔ یہ اصل میں بارڈر کنٹرول، کرمنل انویسٹیگیشن، کاؤنٹر انٹیلیجنس اور قومی سلامتی کی ایک انتہائی طاقتور ایجنسی ہے۔ مطلب اس کا دائرہ کار صوبوں کی حدود سے کہیں آگے ہے۔ یہ ان بڑے اور بین الاقوامی نوعیت کے جرائم سے نپٹتی ہے جو براہ راست ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اور اس پورے ملک گیر نیٹ ورک کا دماغ کہاں ہے؟ اس کی مرکزی کمانڈ اسلام آباد کے G9 پشاور موڑ انٹرچینج پر واقع ہے۔ یہ ہیڈ کوارٹر براہ راست وزارت داخلہ یعنی منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر کام کرتا ہے۔ وہیں سے بیٹھ کر ملک بھر کی کارروائیوں کو پریکٹیکلی کنٹرول اور کوارڈینیٹ کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے تنظیمی ڈھانچے کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مشینری آخر چلتی کیسے ہے۔ یہاں طاقت اور اختیار کا فلو بہت ہی کلیئر اور ٹاپ ڈاؤن ہے۔ سب سے اوپر آتے ہیں ڈائریکٹر جنرل، جو گریڈ 21 یا 22 کے افسر ہوتے ہیں اور انہیں براہ راست وزیر اعظم تعینات کرتے ہیں۔ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے 3 ایڈیشنل DG ہوتے ہیں۔ پھر آتے ہیں 10 ڈائریکٹرز، جو مختلف صوبوں اور ونگز کو لیڈ کرتے ہیں۔ گراؤنڈ پر ایکشن کے لیے فیلڈ آفیسرز اور انویسٹیگیشن آفیسرز موجود ہوتے ہیں، جن میں انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز شامل ہیں۔ ایک مکمل چین آف کمانڈ۔ 11 اب یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ FIA کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت FIA کے اندر 11 مکمل اور ایکٹیو ڈپارٹمنٹس یا ونگز کام کر رہے ہیں۔ ہر ونگ کا اپنا ایک خصوصی ٹارگٹ اور مشن ہوتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں انہی خاص ونگز کو اور ان جرائم کو جن کے خلاف یہ میدان میں اترتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، ہر ونگ ایک الگ محاذ پر لڑتا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو ہی لے لیجئے، یہ سائبر، کیمیائی اور جوہری دہشت گردی کو دیکھتا ہے۔ اینٹی کرپشن ونگ سرکاری بدعنوانی اور وائٹ کالر کرائم پر نظر رکھتا ہے۔ اینٹی ٹریفکنگ یونٹ انسانی اسمگلنگ اور سنگین جرائم کو روکتی ہے۔ اور نیشنل سینٹرل بیورو یہ انٹرپول کے ساتھ مل کر ان مجرموں کا تعاقب کرتا ہے جو ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جرائم کی شکل بھی پوری طرح بدل چکی ہے۔ پہلے بات صرف سرکاری رشوت خوری یا جعلی پاسپورٹس تک محدود تھی، لیکن آج ہمارا سامنا اکنامک ٹیررزم، ٹیرر فائنانسنگ اور انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ہائی ٹیک ڈیجیٹل کرائم سے ہے۔ یہ گیم اب بہت ایڈوانس ہو چکی ہے۔ اس ایڈوانس گیم کا اسکیل واقعی بہت بڑا ہے۔ سائبر کرائم، الیکٹرانک فراڈ، منی لانڈرنگ، انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری، ڈرگ سمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن، ان سب جرائم کے طریقے اتنے پیچیدہ ہیں کہ انہیں سلجھانے کے لیے عام پولیس نہیں بلکہ FIA جیسی ایجنسی کی اسپیشلائزڈ ڈیجیٹل فورینزک لیبارٹریز اور انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اتنا بڑا انفورسمنٹ کا ڈھانچہ چلانا آسان تو نہیں ہوگا نا؟ بالکل نہیں۔ آئیے ان کے آپریشنل چیلنجز پر نظر ڈالتے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کو روزانہ کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ فنڈز اور جدید آلات کی کمی ہے۔ پھر کئی بار صوبائی پولیس کے ساتھ جورسڈکشن یعنی اختیارات کی جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جرائم اتنی تیزی سے ڈیجیٹل ہو رہے ہیں کہ اہلکاروں کی مسلسل اور جدید ترین ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، عوام کی طرف سے آگاہی اور تعاون کی کمی بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔
یہ بات تو لا انفورسمنٹ کی دنیا میں پتھر پر لکیر ہے کہ جرائم سے مؤثر طریقے سے لڑنے کی صلاحیت کا سیدھا تعلق ان وسائل اور تربیت سے ہے جو ادارے کو دستیاب ہیں۔ اگر ان نئی نسل کے مجرموں کو پکڑنا ہو تو مسلسل کٹنگ ایج فورینزک ٹولز اور ٹریننگ پر انویسٹ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ چلیے اب تھوڑا دماغ لڑاتے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے ہمارے FIA نالج کوئز کا۔ دیکھتے ہیں ابھی تک کی باتوں میں سے کتنا یاد رہا۔ تو پہلا سوال ادارے کی تاریخ اور قانون سے متعلق۔ سوچئے، وہ کون سا قانونی اور آئینی ایکٹ تھا جس کے تحت اس ایجنسی کو باقاعدہ قانونی شکل دی گئی تھی؟ بالکل صحیح، یہ تھا FIA ایکٹ 1974۔ اسی ایکٹ نے پرانی پولیس اسٹیبلشمنٹ کو ایک جدید اور بااختیار وفاقی ایجنسی میں بدلا تھا، جس نے بعد میں 13 جنوری 1975 سے اپنا مکمل کام شروع کیا۔ اگلا سوال ان کے اسپیشلائزڈ ونگ سے جڑا ہے۔ وہ کون سا مخصوص ونگ ہے جو انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے جڑے جرائم یعنی سائبر کرائمز کی تحقیقات کرتا ہے؟ یہ تو آسان تھا، ہے نا؟ اس کا جواب ہے نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائمز یعنی NR3C۔ یہ وہ ایڈوانسڈ ونگ ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیجیٹل فورینزکس کا استعمال کرتا ہے تاکہ ان چھپے ہوئے الیکٹرانک مجرموں کو ڈھونڈ نکالے۔ اور اب آخری سوال، ذرا یاد کیجیے اور بتائیے اس اتنی بڑی ایجنسی کا مرکزی آپریشنل ہیڈ کوارٹر اصل میں کہاں واقع ہے؟ سیدھا سا جواب ہے اسلام آباد، خصوصی طور پہ اسلام آباد کا G9 پشاور موڑ انٹرچینج۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وزارت داخلہ کے انڈر یہ پوری ایجنسی چلائی جاتی ہے۔ اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات ضرور سوچیے گا۔ جس تیزی سے کرمنل نیٹ ورکس ڈیجیٹل اور بارڈر لیس ہو رہے ہیں، جہاں ان کے لیے کسی ملک کی سرحد کوئی معنی نہیں رکھتی، تو کل کے ان پیچیدہ اور بین الاقوامی خطرات سے نپٹنے کے لیے FIA جیسی ایجنسی کو خود کو کیسے بدلنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہماری قومی سلامتی کا مستقبل طے کرے گا۔